آپ نے کہا کہ آپ نے یعنی خود ہی سیکھا، مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی فنکار ایسے تو ہوں گے نا جن سے متاثر ہوئے ہوں یا جن کا ایک انسپریشن جن سے ملتی ہو، تو ہیں کوئی ایسے؟ اس میں دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں نے یہ کسی جگہ سے سیکھا پڑھا نہیں، یہاں تک کہ جب پاکستان بن گیا اور اس نے ہماری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے ماہ نو کے نام سے ایک سرکاری پرچہ جاری کیا، جو پہلا ایک طرح کا باتصویر یا تھوڑا سا جس میں فوٹوگراف وغیرہ بھی چھپتے تھے، وہ ماہ نو تھا۔ تو ماہ نو میں ہم نے استاد اللہ بخش کی کوئی تصویریں دیکھیں، استاد چغتائی کی کوئی تصویریں دیکھیں، اسی طرح کوئی اور کسی آرٹسٹ کی کوئی تصویر، تو اس سے ایک ذہن میں بنتا تھا کہ یہ کیا ہیں، یہ ان کو مصور کہتے ہیں۔ یعنی شروع میں تو جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم اسکول میں جاتے تھے تو وہ جو سائن بورڈ پینٹ کرنے والے، سینما پینٹ کرنے والے، وہ نیچے لکھتے تھے پینٹر، تو ہم بھی آ کے اپنے نام کے ساتھ آگے پینٹر لکھتے تھے۔ تو ان لوگوں سے ہمیں تھوڑا سا پتہ چلا، ان کی تصویریں وہ ماہ نو میں ہی دیکھ کے، علامہ اقبال کا پورٹریٹ دیکھ کے، سر عبد القادر کا پورٹریٹ دیکھ کے، حضرت قائد اعظم کا پورٹریٹ دیکھ کے، تو کہ یہ اس طرح سے جو یوں کرتا ہے اس کو مصور کہتے ہیں یا وہ مصور ہوتے ہیں۔ تو اس میں چغتائی صاحب جو تھے، ان سے ایک طرح کا میں اب بھی ان کا بڑا نیاز مند ہوں کہ، اور انہوں نے جو وہی 61-62 میں کلام اقبال کی ان کی کتاب عمل چغتائی جو ہے وہ شائع ہوئی، تو شائع ہوئی تو لاہور اس وقت صدر ایوب نے، چلیے یہ بھی بہت اچھی بات آپ کی، صدر ایوب نے انہیں 1 لاکھ روپیہ انعام دیا تھا، اور پہلے وہ مصور تھے کہ صدر پاکستان ان کے گھر بھی گیا تھا، یعنی ایوب خان کے گھر بھی رابی روڈ پہ گئے تھے۔ تو ان کا جو وہ سارا کام تھا اس کی نمائش الامر آرٹس کونسل میں ہوئی، الامر آرٹس کونسل میں اس کی نمائش ہوئی۔ تو اب میں ان کا نیاز مند تھا، جیسے آپ کو کہا کہ کسی مصور کی کوئی تصویریں دیکھی تو وہ چغتائی صاحب تھے، تو میں ان کی وہ تصویریں دیکھ رہا تھا، تو وہ میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ کہتے اوے اس تصویر دا اے شیر دے نال کی مطلب ہے یار، ہے کیسا بنایا جیسا ہمارے سب۔ تو میں نے ان کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو بھائی اس کو یوں دیکھو، یہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کا تعلق اس میں خاتون ہے، اس کے یہ ہے، خاتون کے ہاتھ میں یہ چیز پکڑی ہوئی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس طرح یہ سب کچھ ہے۔ تو میں ان کی تصویروں کی اس طرح وضاحت کرنے لگا تو میرے ساتھ ایک گروپ چلنے لگا، جیسے میں گائیڈ ہوں ان کا، اور وہ لوگ واقعی سارے جو ہیں وہ میرے پیچھے چلنے لگے کہ یار اینو کچھ بہت پتہ ہے کوئی تھوڑا جہا، سو وہ میرے ساتھ ساتھ وہ بھی چلنا شروع ہو گئے، کہ میں نے یوں کر کے ایک ہاتھ دیکھا، وہ یوں تھوڑا سا میں دیکھا، تو میں نے اس سے پہلے چغتائی صاحب کی تصویر دیکھی ہوئی تھی، وہ گلے میں ایک گلو بند رکھتے تھے گرمیوں سردیوں میں، ہاتھ ان کے موٹے موٹے ہاتھ تھے، جو چغتائی آرٹ ہے نا اس کا کوئی تعلق نہیں ان کے ہاتھ سے بنتا کہ یہ ہاتھ سے کوئی یہ لکیریں لگیں، موٹے موٹے وہ رمبا کھرپا والے ہاتھ جو ہوتے۔ اب میں نے دیکھا تو میں ایک دم چونک گیا، تو کہتے ہیں بیٹا آپ جاری رکھیں بیٹے، آپ بیٹا روز آتے ہیں یہاں پہ؟ اب مجھے خوشی سے میں پھولا ہوا ہوں، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ہاں جی بیٹا روز آیا کرو، اسی طرح یہ سمجھایا کرو بیٹا میں نہیں آ سکتا ہوں۔ اب ایک کتاب رسالہ اب بھی نکلتا ہے، یہ بک انڈسٹری کا رسالہ ہے شروع میں، اب یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نکالتی ہے، وہ لاہور سے شائع ہوتا تھا، یہ جدھر ڈیوٹی فری شاپ ہے نا
یا رائٹرز گلڈ اور یہاں نیشنل بک سینٹر ابن انشا کا ہوتا تھا، تو وہاں سے یہ شائع ہوتا تھا. وہ مجھے سید قاسم محمود وغیرہ ساتھ لے کے کہ یار چغتائی صاحب کا انٹرویو کریں، تو وہ مجھے ایک اس طرح سے ایک ایکسپرٹ کے طور پر وہ مجھے ساتھ لے گئے. ستار طاہر صاحب تھے، میں تھا، یہ اپنے سید قاسم محمود. ہم چغتائی صاحب کے ہاں پہنچے تو مجھے نہیں یاد کہ ان دونوں میں سے کسی نے ایک ایسا سوال کر دیا ایک بزرگ آرٹسٹ سے کہ وہ چغتائی صاحب بالکل جیسے ٹوٹ نہیں جاتا بندہ، کیوں کر کے وہ بیٹھ گئے. اب میں نے کہا جی میں جواب دیتا ہوں آپ کو ان کا. تو میں نے پھر ان کو وہ جواب دینا شروع کیا کہ وہ جس کا آپ وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے اور اس کی علامت یہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے اور یہ ہے یہ ہے. اچھا اب وہاں سے آئے تو قاسم محمود نے کہا کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، ہم چغتائی صاحب کا انٹرویو کرنے گئے تھے، وہ کہتے ہیں جو یہ کہے گا وہ میرا انٹرویو ہے. ہاں، چغتائی صاحب نے کہا جو کچھ یہ کہیں گے، یہ نوجوان کہے گا وہ میرا انٹرویو ہے. تو وہ جو میرا انٹرویو میں نے دیا ان کو، انہوں نے اس کو شائع کیا. اس رسالے کا سر ورک جو تھا وہ جب چغتائی صاحب کے سامنے گیا تو چغتائی صاحب نے کہا اچھا آپ انٹرویو تو لینے آئے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ جو اسلم کمال کہے وہ میرا ہے، لیکن یہ ٹائٹل آپ نے مجھ سے کب بنوا لیا تھا؟ ان کو پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں سر یہ ٹائٹل آپ کا بنا ہوا نہیں ہے. جس طرح ایک نیا غزل لکھنے والا، شاعری کرنے والا کسی بڑے استاد کو منظوم خراج پیش کرتا ہے، یہ اسلم کمال آپ کے نیاز مند نے آپ کو وہ مصورانہ خراج پیش کیا ہے. سو یہ مصورانہ احتجاج سے پہلے کوئی 40 سال پہلے یہ میں نے چغتائی صاحب کے فن میں کہ وہ خود نہیں پہچان سکے تھے کہ یہ تصویر میری بنی ہوئی ہے کس کی ہے. بہت خوب. آپ نے بتایا کہ آپ کے والدین میں یا بڑوں میں تو کوئی نہیں تھا آرٹسٹ، تو پیچھے سے تو یہ فن آپ کو وراثت میں نہیں ملا، لیکن کیا آپ نے اگلی نسل کو، آپ کے بچوں میں یہ گیا، یا اگر میں اس سے ایک قدم آگے بڑھوں تو کوئی اکیڈمی یا کوئی درسگاہ آپ؟ نہیں، اس کا نہیں ہے. اصل میں میرے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے 2 بیٹے ہیں. وہ اسکول میں جاتے ہیں تو نیچرلی ان کا ہاتھ بڑا صاف ہوتا ہے، ان کو وہ ڈرائنگ وائنگ میں نمبر ملتے ہیں. لیکن اتفاق سمجھیے کہ وہ تینوں MBA ہیں. جو مجھے بیٹی کا خامد یعنی میرا داماد میرا وہ بھی MBA ہے. ان میں سے کسی میں اس کی کوئی رمق نہیں ہے. یہ وہ ہے مطلب. لیکن اب پھر جو میرے پوتے پوتیاں ہیں ان میں کچھ میں بالکل یہ چیز جو ہے وہ واضح دکھائی دیتی ہے. کوئی اکیڈمی آپ کی ہو؟ نہیں، میں اس طرح سے شاگرد بھی نہیں بناتا ہوں. اس طرح سے میں شاگرد بھی نہیں بناتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو روایتی شاگردی اور استادی ہے اس میں بچے کا ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹل ہو جاتا ہے. کیونکہ جو یہ ہمارے یہاں کے آرٹسٹ ہیں، مثلا نیشنل کالج کے اساتذہ یا کسی بھی جگہ کے، مطلب آپ دیکھیے نا، آپ افسانہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کا استاد جو آپ اردو زبان پڑھتے ہوئے اورینٹل کالج میں چلے جاتے ہیں اور وہ جو استاد ہے وہ آپ کو یہ تو بتاتا ہے کہ بہت اچھا افسانہ کیا ہوتا ہے یا بہت اچھے افسانے کون کون لکھتا ہے، وہ خود افسانہ نگار نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ وہ خود افسانہ نگار ہو، لیکن اگر وہ افسانہ نگار ہے یا وہ شاعر ہے تو پھر وہ شاگردوں کے اندر جب تک اپنا رنگ نہیں دیکھے گا وہ اس کو کوالیفائی نہیں کرے گا. کیونکہ میں بھی اپنے اوپر طاری ہوں، اپنی انفرادیت جو ہے وہ میں بہرحال اس کو قائم رکھتا ہوں. جو میری انفرادیت کے پیچھے آئے گا اس کو اپنائے گا، وہ میں اس کو ظاہر ہے کہ فل مارکس اس کو دوں گا، لیکن میں نے اس کا
ٹیلنٹ تو کل کر دیا. اس کا جو قدرتی میلان ہے. ہاں تو میں اس طرح سے شاگرد نہیں بناتا ہوں کسی کو. آپ کا ان 6-7 دہائیوں میں زیادہ وقت تو میرے خیال اسٹوڈیو میں گزرتا ہوگا. تو آپ کی فیملی اور بالخصوص آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ آپ کے لیے کتنا سپورٹیو ہیں یا تھوڑا وہ گلہ شکوہ کرتی ہیں؟ وہ میرا خیال ہے ابھی چائے لینے گئی ہے, لہٰذا میں اس کی غیر حاضری میں اس کی تعریف تو کر سکتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ میں خوشامد نہیں نہ کر رہا ہوں. میری اہلیہ شی از اے ونڈرفل وومن. آپ اندازہ کیجئے کہ میں ہمیشہ انہیں میڈم کہہ کے پکارتا ہوں. شی از اے ونڈرفل وومن. میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ 3W وومن, ونڈرفل اینڈ وائف. میں ان کو 3W بھی اس کو کہتا ہوں. ہمیں انہوں نے ریسیو کیا اور جس مطلب مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے ریسیو کیا تو ہم اور وہ عربی زبان کی فاضلہ ہے. یہ خطاطی کرتے ہوئے میرے ذہن میں کوئی آیت آئے جو ظاہر ہے کہ میں تو نہیں, تو میں اس کو کہوں گا ان سے تو وہ 2 منٹ میں نکال کے دے دیں گی کہ یہ ہے, اور پھر اس کے بارے میں وہ کافی مجھے سمجھا بھی دیں گی کہ اس کا معنی یہ ہے, یوں ہے, یوں ہے. So I'm very much grateful. آپ رنگوں کے ساتھ ظاہر ہے کمبینیشن استعمال کرتے ہیں. کون سا رنگ ہے جو سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے یا جو آپ کو زیادہ انسپائر کرتا ہے؟ رنگ میں نے کہا نا کہ مجھے بنیادی رنگ جو ہے نیلا, پیلا, سرخ, پرائمری کلرز ہیں. ہاں جو پرائمری کلرز ہیں وہ انہی کے آمیزش جو ہے وہ میں زیادہ کرتا ہوں. آگے وہ میرا اپنا انداز ہے جس طرح سے میں اس کو استعمال کرتا ہوں. اور اس میں بھی اب میں کسی کے پیچھے نہیں چلا. کھانے پینے میں آپ کو کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ دیکھیے جی, مجھے ٹینڈے پسند نہیں ہے, مجھے نفرت ہے اس سے. یہ تورئی جو ہوتی ہے اس سے بھی مجھے نفرت ہے. پھر اس طرح کی اور جو چیزیں, سبزیاں, پالک والک, یہ سب میں کھاتا ہوں. دالیں ساری کھاتا ہوں. یہ مرغا مجھے زیادہ پسند نہیں ہے. مٹن, بیف نہیں کھاتا ہوں. کھا لیتا ہوں, کوئی اس میں مجھے ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ جو جیسے کہتے ہیں کہ ایک انتخاب, یا یہ جو میری بیگم ہے, میڈم جن کو میں کہتا ہوں, کبھی موقع ہوا آپ کو ان کے ہاتھ کے آلو کے کٹلس, یعنی میں صبح اٹھتے پوچھتے بھائی ناشتہ تیار, ان کے ہاتھ کا پراٹھا, وہ نہیں وہ بڑا بڑا اور وہ نہیں, بہت ہلکا سا, اور وہ اس میں زیتون میں, کہ وہ مجھے, میں نے کہا اس سے تو آپ نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. واقعی یعنی یہ ہے وہ میں چیزیں. چاول, ہم سیالکوٹ کے لوگ جو ہیں چاول رات کے کھانے میں, اور اس میں خاص طور پر چنے کی دال, اور وہ جو سیالکوٹ میں اس کا ذائقہ بنتا ہے سیالکوٹ کے پانی میں, لاہور کے پانی میں نہیں ہے. شادی شدہ زندگی میں ایک مسئلہ جو میرے خیال ہے تمام جو مرد حضرات ہیں ان کو سہنا پڑتا ہے, وہ ہے کہ اپنی اہلیہ کی ان کی سالگرہ اور شادی کی سالگرہ وہ بھول جانا, اور پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ بھگتنا. تو کیا آپ وہ نتائج ہی بھگتتے ہیں یا آپ یاد رکھنا پسند کرتے ہیں؟ نہیں, وہ یہ کہ میں اب 80 کا ہو گیا ہوں, اب 81 کا ہونے والا ہوں, یہ منانے سے تو یہ اذیت مطلب ہے اپنے آپ کو دینے والی بات ہے. مجھے کبھی اپنا تاریخ پیدائش حالانکہ ہے پتہ, لیکن کبھی میں نہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں. اور میری بیگم بھی جانتی ہے کہ میں ایون اپنے جو آگے ہیں ایشوز ہیں, اپنے جو پوتیاں پوتے ہیں, مجھے ان کی اس تقریب سے سخت چڑ ہے. یہ کیا تماشا بنا لیا آج اس کیا وہ ہے, وہ سالگرہ کل اس کی ہے, کل اس کی ہے. وہ بھئی اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں. سو نہ میں اور اپنی بیگم کی تو میں نے کبھی سالگرہ منائی نہیں. وہ اس لیے کہ بھائی تم بھی مت میری سالگرہ مناؤ. لیٹس مطلب ہے بہت ہلکے ہلکے. شادی کی سالگرہ تو میرا خیال ہے
کم سے کم یاد رکھ کے وش کر دینی چاہیے. نہیں وہ ہے، وہ دیکھیں یہ میری بیگم کرتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے الٹ ان کو یہ سب یاد ہوتا ہے. وہ شادی کی بھی سالگرہ پہ وہ وش کرتی ہیں، یوم پیدائش پہ بھی کرتی ہیں. یعنی وہ اور کہ فلاں بچے کی حاج، یہ گو میں ان کو کوئی اس طرح نہیں، لیکن اندر سے مجھے ان چیزوں سے کوئی خاص رغبت نہیں ہے. کوئی بچہ اگر اچھا کوئی ڈرائنگ کر کے لے آئے تو میرے لیے وہ زیادہ خوشی کا باعث ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کے وہ غبارے جو ہیں وہ میں دیکھوں اور یہ دیکھوں وہ دیکھوں. تو اس طرح سے ہے. بیگم جو ہے وہ یہ کچھ فرائض میرے جو ہیں. میری ایک آبزرویشن آپ سے اس گفتگو کے نتیجے میں جو بنتی ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ آپ ظاہر وطن کی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے یہاں کوٹ میں وہ پاکستان کا بیج بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ جو وطن سے محبت ہے یہ بڑا حوصلہ دیتی ہے انسان کو اور انسان کو قائم رکھتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کو میں نے ایک مثبت سوچ کا اور ایک یعنی کچھ افراد ہوتے ہیں نا وہ غمزدہ رہتے ہیں، خاص طور پہ اکثر تخلیق کار جو ہیں وہ اپنے غموں میں کھو جاتے ہیں، پھر وہ بعض اوقات نشے میں بھی پڑ جاتے ہیں. صحیح بات. اور پھر وہ اندر ہی اندر گھلتے چلے جاتے ہیں، تو وہ ان کا فن توانا تو ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ پھر وہ ایک انتہا کو جاتا ہے اور پھر شاید گر جاتا ہے. تو آپ میں جو تسلسل ہے جو تخلیقی، وہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک مثبت سوچ کی وجہ سے ہے اور جو حوصلے کے ساتھ زندگی کو جینا ہے. اگرچہ آپ نے بہت مشکل وقت دیکھے جن کو میں نے صرف کتابوں میں ہی پڑھا ہے، پاکستان بننا 65 71 اور آن ورڈ. تو یہ آبزرویشن میری کتنی درست ہے یا کتنی غلط؟ بالکل بہت درست ہے، بہت آپ نے ٹھیک. یہ تو زندگی کے قید و حیات بند و غم دونوں اصل میں ایک ہے. یہ تو ہے، انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. مجھے تو لوگ اگر دیکھ کے جنہوں نے کوئی 10 سال پہلے دیکھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کافی کمزور ہو گئے ہیں، مطلب. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، جیسے کچھ دوست ہوتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتے لیکن آپ دوستی توڑتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ نبھاتے چلے جاتے ہیں. اور یار یہ بھی جو کچھ مجھے کچھ تھوڑا سا کمزور کر رہی ہے، کوئی چیز اگر میرے ساتھ لگ گئی ہے تو میں اس کو دوست بنا لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے. ایک دوست ہے وہ ٹافی سے بہل جاتا ہے، یہ ڈاکٹر کی گولی سے تھوڑا سا بہل جاتا ہے، ٹھیک ہے اس کو گولی لے کے دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے چلتا ہے. ٹھیک. پاکستان کا یہ جو وقت گزرا ہے بڑا مشکل وقت ہے. آپ نے کشمیر کی بات کی، ہمارے داخلی مسائل بھی جو ہیں وہ بڑے گمبھیر چل رہے ہیں. جو نوجوان نسل ہے وہ بعض اوقات مایوسی کی طرف جانے لگتی ہے، میں بھی اس سے ایکسیپشن نہیں ہوں. تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور دوم یہ کہ تخلیقی حوالے سے جو نوجوان ہمارے ہیں جن کو مواقع نہیں ملتے لیکن وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ ان کے لیے میری یہی نصیحت ہے اور یہی میں ان کو میرا پیغام یہی ہے کہ یہ وطن جو ہے یہ سب سے زیادہ ہماری ضرورت ہے. اس کو شاد رکھنا، آباد رکھنا، اس کو پروقار رکھنا. جتنا ہم اس سلسلے میں جو کچھ کر سکیں گے دراصل وہ اپنی شخصیت کو ہم اتنا نکھاریں گے، اس کو خوبصورت کریں گے. سو اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں، کبھی کمپرومائز نہ کریں. میں اس کو ہلکی سی ایک بات سے اور آپ کو اس کو بلیک کرتا تھا کہ فیض صاحب جو تھے وہ کئی بار انڈیا چلے جاتے تھے. جب بھی یہاں سے کوئی تھوڑا سا لوگ کہتے جی وہ انہوں نے خود وہ جلا وطنی اختیار کی ہے، کچھ اس طرح کی بات ہے. تو وہ وہاں کے جو ہندو یا ہندوستان کے لوگ تھے وہ ان کے منہ سے کوئی لوز ٹاک کی توقع کرتے ہوئے ان کو کہتے تھے فیض صاحب یہ دیکھیں نا، جب بھی آپ کے لیے حالات وہاں ذرا آپ کے پاکستان میں ہوتے ہیں تو انڈیا آپ کو کس طرح ویلکم کرتا ہے اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے. تو فیض صاحب نے بڑا کمال کا ایک بار جواب دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کچھ فیض صاحب پاکستان کے خلاف بولے. تو فیض صاحب نے کہا ہاں بھائی ہاں، وہ جس طرح بولتے تھے، ہاں بھائی ہاں، انڈیا ہماری محبوبہ ہے لیکن پاکستان ہماری منکوہہ ہے.
کیا خوبصورت بات انہوں نے کی، کیا خوبصورت بات انہوں نے کہ یہ محبوبہ ہے ٹھیک ہے لیکن منقوہ کا جواب نہیں ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ ہمارا ہے، ہم اس سے ہیں، اس پہ کمپرومائز کسی بھی صورت میں نہیں، اور نہیں کیا آج تک. لوگ کئی بار سمجھتے ہیں کوئی رجت پسندی ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ ہے وہ ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ یہ جو میں لے کے نکل آیا ہوں، اس کا مطلب ہے میں کسی کمپلیکس میں اپنے ملک کے بارے میں کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں. اس کی عزت پہ، اس کی شان پہ جب بھی کوئی حرف آئے گا، میں اسی طرح جو میرے پاس ہے، میں بندوق تو نہیں نہ چلاتا ہوں، میں لاٹھی تو نہیں نہ چلاتا ہوں، میرے پاس یہ برش ہے، میرے یہ رنگ ہے، میں اپنے رنگوں سے اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا انشاءاللہ. اور یہی میں اپنی قوم سے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، نئے لوگوں سے، کہ جو تمہارا ٹیلنٹ ہے اس سے اس ملک کے خلاف ہر وار کو روکو، اس کو ناکارہ کرو. بے شک بے شک. اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت خوش رکھے. ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا اور اتنے دل سے بات کرنے کا، مجھے اور میرے ناظرین کو اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. اور ہماری دعا ہے کہ خدا آپ کو صحت دے، آپ کی آمین. جو تخلیقی وفور ہے وہ یوں ہی قائم دائم رہے. اور اگلی بار آپ جب اسلام آباد آئیں یا ہم آپ کے شہر آئیں تو ہم ایک نشست آپ کے ساتھ اور اس جیسی کئی نشستیں کریں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. میں آپ کی پوری ٹیم کا جو حسن سلوک ہے، جس دھیمی آواز میں خود بڑی دھیمی آواز میں بولنے والا ہوں، پر آپ تو میرے بھی استاد نکلے. بہت اچھا، ویری گڈ ویری گڈ. میڈم آپ سب کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. ناظرین، قلم گویم کہ من شاہ جہانم، فارسی کے اس جملے کا مطلب ہے کہ قلم نے کہا کہ میں دنیا کا بادشاہ ہوں. تو قلم میرے ہاتھ میں ہو تو شاید آڑی ترچھی لکیریں ہی کھینچے، لیکن وہی قلم جب اسلم کمال صاحب کے ہاتھوں میں آتا ہے تو پھر قلم کا یہ دعویٰ بالکل درست دکھائی دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے رہیے چینل 6. خدا حافظ.